اکثر خدا ہم ہر طرف سے مشکلات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے فائنینسز، قریبی رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں، کریئر میں مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ سائیکل اسپریچول سائیکل میں ڈال دیتا ہے، جیسے بندہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں دیٹ ہم کھڑے ہی رہ جائیں اور ہمارے دین اور فیت اتنا مضبوط؟ بات یہ ہے کہ یہ آزمائش تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو آزماتا ہوں، تکلیفوں میں ڈالتا ہوں، مشکلات میں ڈالتا ہوں، بیماریوں میں ڈالتا ہوں. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر. ٹھیک ہے. اور یہ مشکلات جو آتے ہیں یہ تو اس دنیا کا ایک کامن فیچر بن چکا ہوا نا. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس پہ بھی اچھے وقت بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آسان تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد تنگی، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو آزماتا بھی رہے کس حد تک وہ شکر گزاری کرتے ہیں. باقی ایک سسٹم ہے، ایک کامن اصول بھی ہے دنیا میں، بزنس میں لے لیں یا عام اس میں لے لیں کہ ہر ایک رائز کا ایک فال ہوتا ہے. یا اکنامکس میں بھی کہتے ہیں کہ جب جا رہے ہیں اگر آپ کے بڑا فلرش کا ہے تو ڈیمینشنگ ریٹرن شروع ہو جاتا ہے کہ وقت پہ پہنچ کے. فائنانس والے، اکنامکس والے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل ہے، نیچر کے لاء کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھی حالت میں رہتے ہیں، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں اتنا دیتا ہوں کہ وہ پھر اس سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت میں وہ بھی آ کے پکڑے جائیں گے، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں پھر میں ان کو اچھی طرح گھولوں گا. اب یہ جو سعودی عرب میں آئل منی ہے یا عرب ملکوں میں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. قذافی کو ستیہ ناش کر دیا، عراق میں ہو گیا، اب بشار الاسد کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، اور جو یہاں نہیں ہوتا وہ اگلے جہان میں جا کے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں کسی کو یہاں نہیں پکڑ رہا ہوں تو اگلے جہان میں پکڑوں گا ضرور. ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو جو سمجھتے ہیں وہ مومن تو نہیں ہے نا. مومن تو وہی ہے جو اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اگلے جہان میں بچت ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. یہ کہنا ہم صرف عیاشیاں کرتے کرتے چلے جائیں اور اگلے جہان میں بھی عیاشیاں کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا. یہاں آزمائے جاؤ گے تو اگلے جہان میں ریوارڈ بھی ملے گا. جس طرح اس نے سوال کیا تھا نا، قرآن شریف میں کہتا ہے نا وہ بڑی دولت تھی حامان کی، قارون کی، اس کے جو باکسز تھے یا ان کی چابیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی کئی اونٹوں کو اور ہاتھیوں کو اوپر ڈالا جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے، بعض لوگ جن کو دین سے کا اتنا علم نہیں تھا کہتے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی دولت ہو. زلزلہ آیا سب کچھ غرق ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کے تو جو دوسرے لوگ تھے کہتے ہیں ہم تمہیں کہتے تھے نا اس کو نہ دیکھو. تو کہتے ہیں ہم شکر ہے اللہ کا ہمارے پاس یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو تباہ کر دیا ہمیں بھی تباہ کر دیتا. تو یہ تو نمونے ہیں مختلف دنیا میں. اس لیے سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، آزماتا ہے اور دیتا ہی، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ. مذہبی دنیا میں عبادتوں میں بھی ایک جیسا سٹیٹس نہیں رہتا. حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کرتے تھے، کئی راتیں ایسی گزریں، ساری رات کھڑے رہے، اتنے دیر تک کھڑے رہے، نیت باندھ گئے کہ پاؤں سوج گئے، ٹانگوں میں ورم ہو گیا، خون بہنے لگ گیا. یا سجدے میں چلے گئے تو اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ بعض لوگ ساتھ نماز پڑھنے والے تھے کہتے لگتا تھا ہمارے ناک میں سے خون بہنے لگ جائے گا. لیکن ہر روز تو نہیں ایسا ہوتا تھا، عام حالت میں کم سجدے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ روحانی زندگی ہے یا مادی زندگی، دنیا کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.